جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ پرائم منسٹر شہباز شریف 28 اپریل کو سعودی عرب جائیں گے اور 30 اپریل کو واپس آئیں گے۔ اس دورے کے حوالے سے پہلے بہت سی کنٹروورسیز نے آلریڈی جنم لے لیا ہے، اور خاص طور پہ جو انٹوراج ہے، جو لوگ ان کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ بڑی دلچسپ ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ جتنے بھی کوalition میں ان کے پارٹنرز ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب سے لے کر بلاول بھٹو زرداری تک، سبھی اس میں شامل ہیں۔ اور پھر صرف یہ نہیں بلکہ فیملی کے بہت سے لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ حمزہ شہباز صاحب، ان کی بیگم صاحبہ، پھر سلمان شہباز، ان کی بیگم بچے، اور یہی نہیں بلکہ ان کی جو میڈز ہیں وہ بھی ساتھ، ہر ایک مسز حمزہ شہباز کی جو میڈ ہیں وہ بھی ساتھ ہیں، سلمان شہباز کی جو بیگم صاحبہ ان کی میڈ وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، تو میڈز بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اور پھر اس دورے میں، اس وزٹ میں مریم نواز اور ان کے شوہر بھی ہیں شامل، حسین نواز لندن سے آ رہے ہیں، تو ایک پورا فیملی گیٹ ٹوگیدر ہے۔ گو کہ نواز شریف اس میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے۔ ابھی تک ہمیں فارن آفس سے یہ معلوم نہیں پڑا کہ آیا یہ نجی دورہ ہے، کیونکہ انہوں نے صرف وزٹ کا لفظ استعمال کیا، یہ سرکاری دورہ ہے۔ اب نجی حکومت نے تو یہی کہا ہے کہ جی ہم سب خرچہ خود ادا کر رہے ہیں، اور ہر کوئی اپنا جو ہے، کوئی سرکاری اس میں پیسہ انوالو نہیں ہوگا، تو اس سے ہی تو یہی تاثر ملتا ہے کہ نجی دورہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر نجی دورہ ہے تو سب لوگ جا رہے ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال آپٹکس کو اچھی نہیں بنی، کیونکہ نجی دورہ بھی ہے تو آپ اکیلے چلے جاتے، کیا ضروری تھا کہ آپ اتنا جو ہے پوری کوalition پارٹنرز کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ لیکن شاید یہی ہے کہ نجی دورے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ سرکاری معاملات میں بھی بات چیت ہو جائے، اسی لیے شاید اس وفد میں یا انٹوراج میں فارن سیکرٹری بھی شامل ہیں، اور فارن سیکرٹری کا نجی دورے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر وہ اس ڈیلیگیشن میں شامل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ملاقاتیں طے تو ہیں، وہاں پہ لائنڈ اپ ہیں، جس میں شاید کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات ہو، اور شاید شاہ سلمان کے ساتھ ہی ملاقات ہو۔ ابھی اس کے بارے میں کچھ بتایا نہیں گیا، لیکن لگتا ہے کیونکہ فارن سیکرٹری شامل ہیں اس ڈیلیگیشن میں، تو تاثر یہی ملتا ہے کہ شاید یہ ملاقاتیں ہوں۔ اور اچھی بات ہے کہ آپ اگر نجی دورہ کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات پہ ہمیں بہت اس کو دیکھنا چاہیے، اس پہ ترجیح دینی چاہیے اس پہ، کیونکہ اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب یمن کا قضیہ چھڑا تھا تو اس وقت ہماری پارلیمنٹ نے ایک قرارداد پاس کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان نیوٹرل رہے گا، تو اس سے سعودی عرب اور UAE میں کافی ایک قسم کا ہمارے ریلیشنز میں ایک سیٹ بیک آیا تھا۔ پھر عمران خان کی حکومت آئی تو انہوں نے وہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہمیں ملی، محمد بن سلمان بھی آئے، محمد بن زید بھی آئے UAE سے، تو محمد بن سلمان نے تو یہاں تک کہا کہ ہم جو ہے میں پاکستان کے سفیر کے طور پہ کام کروں گا، تو ایک اچھی شروعات ہوئی۔ لیکن اس کے بعد پھر ہمارے اس وقت کے وزیر خارجہ قریشی صاحب نے ایک بے مقصد سی اسٹیٹمنٹ دے دی، جس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی، کہ ہم کشمیر پہ تھوڑی ڈسپریشن تھی، فرسٹریشن کا اظہار ہو رہا تھا کہ ہم OIC سے الگ ایک مسلم بلاک بنا کر بات چیت کریں گے، تو اس سے سعودی عرب میں کافی تشویش پیدا ہوئی۔ تو اس کے بعد پھر ایک صدمہری کا شکار ہو گیا پاکستان۔ لیکن چونکہ محمد بن سلمان کا ایک ویژن ہے 2030، جس میں وہ سعودی عرب کی اکانومی کو ڈائیورسیفائی کرنا چاہتے ہیں، آئل سے ہٹا کر، آئل تو ہے ہی ہے لیکن مزید اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں پاکستان کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، اور ہمارا ایک ہمیشہ سے بڑا اچھا گہرا تعلق رہا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان اپنی لیبر، اسکلڈ سیمی اسکلڈ لیبر، پھر ہمارا IT میں پچھلے کئی سالوں میں ہم نے بہت ترقی کی ہے، اس سے بھی ہم اس حوالے سے بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان کے لیے تو بے شمار مواقع ہیں، صرف ایک سیاسی سطح پہ اگر ہم ان تعلقات کو ٹھیک لیول پہ رکھیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ان موقعوں سے فائدہ نہ اٹھا سکیں، لیکن ہم چونکہ ہماری
کوئی ویژن ہے نہیں اور نہ ہماری کوئی لانگ ٹرم پالیسیز ہیں، اس لیے ہم بہت نقصانات اٹھاتے ہیں۔ اب اس انٹوراج میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں ایک فارمر اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر بھی شامل ہیں، مولانا طاہر اشرفی صاحب۔ ان کے زمانے میں تو مجھے کوئی خاص ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی، بلکہ ان کے ہوتے ہوئے تو تعلقات میں خرابی ہی پیدا ہوئی۔ اب نہیں معلوم کہ آیا دوبارہ ان کو بنایا جا رہا ہے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر، لیکن وہ اس دورے میں شامل ہیں۔ تو اب دیکھنا یہی ہے کہ دورے کے بعد ان کی کیا پوزیشن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، نجی دورہ ہوگا، سب کچھ ہے، لیکن کیا اچھا نہ ہوتا کہ اس کو ایک انٹوراج جو ہے اس کو فیملی سے ذرا ہٹ کر رکھا جاتا۔ کولیشن پارٹنرز اگر جا رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی بہت سی چیزیں سننے کو مل رہی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری چونکہ لنڈن میں تھے اور ان کی ملاقات ہوئی تھی جو پاکستان مسلم لیگ کے قائد ہیں میاں نواز شریف، تو سنا یہی ہے کہ ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی 2 شاید اس پہ دستخط ہوں مکہ یا مدینہ میں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اور اس کو ایکسپینڈ بھی کیا جائے گا، اس میں کچھ شاید پہلے کچھ جو چیزیں رہ گئی تھیں، کچھ سکم رہ گیا تھا تو ان کو بھی کیا جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈومیسٹک پالیٹکس کے ساتھ یہ نیا چارٹر آف ڈیموکریسی کس طرح جیل ہوتا ہے، آیا پھر پی ٹی آئی آن بورڈ آتی ہے کہ نہیں آتی، یہ بھی ایک بڑا سوال رہے گا۔ تو اس کی اب مختلف جہتیں ہیں، ڈائمینشنز ہیں اس وزٹ کی، ایک تو پاکستان سعودی تعلقات، پھر ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس، اور پھر یہی ہے کہ دیکھنا یہی ہے کہ اب کس طرح اس کو آگے لے کر چلتے ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف، کیونکہ عمران خان تو بالکل بضد ہیں کہ الیکشنز فوری طور پہ ہونے چاہیے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ الیکشنز ہوں گے۔ اب یہ اسمبلیاں لگتا ہے کہ اپنا وقت پورا کریں گی، اللہ کے ساتھ بہت عمران خان یہ سسٹین کر لیں، پریشر نہ سے سسٹین کریں بلکہ اس کو بڑھائیں، اور اگر دھرنا دے دیتے ہیں اسلام آباد میں تو پھر ہم وی آر بیک ٹو 2014۔ تو اب اللہ اپنا کرم کرے اس وزٹ کے حوالے سے، تو کنٹروورسیز آلریڈی شروع ہو چکی ہیں، اور اب کویشچن یہی ہے کہ اس وزٹ سے کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اب ہماری تو دعا یہی ہے کہ وزٹ اچھا ہو، اور اب یہ سب لوگ جا ہی رہے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کے لیے دعائیں بھی کریں گے۔ ایک اور بات بھی جو ہے وہ بھی کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے، سب لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ صدر پاکستان یا پرائم منسٹر کے ساتھ نتھی ہو جائیں، کیونکہ ان وزٹس میں پروٹوکول بڑا مل جاتا ہے، آپ کو خانہ کعبہ میں کے اندر جا کر نوافل پڑھنے کا موقع بھی مل جاتا ہے، روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جا کر بھی آپ کو نوافل کا، تو ایک بحیثیت مسلمان خواہش تو ہوتی ہے ہم سب کی کہ ہمیں یہ موقع ملے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ واقعی جو لوگ عمرے کے لیے جا رہے ہیں انہوں نے اپنی جیب سے پیسہ دیا ہے یا شہباز شریف صاحب کا خرچہ اٹھا رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی جو ہے جنراسٹی پہ تو کسی کو شک نہیں ہے، لیکن یہ باتیں تو اب جب کھلتی ہیں، تو جب حکومت ہٹتی ہے تو پھر ہی حقیقتیں سامنے آتی ہیں۔ لیکن بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ وزٹ پاکستان کے لیے کوئی اچھی نوید لے کر آئے، خوشیاں ہمارے لیے لے کر آئے، پاکستان سعودی تعلقات آگے بڑھیں، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ ایک ایسی راہ پہ ڈال دے جس کی منزل صرف اور صرف اسٹیبلٹی ہو، پراسپیرٹی ہو، اور عدل ہو، انصاف ہو، جس کی ہم سب باتیں تو کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں ان چیزوں کو حاصل کرنے میں خاص ہمارے پاس پلاننگ کوئی نہیں ہے، نہ کوئی حکمت عملی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھیے، دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ۔ اللہ حافظ۔